السلام علیکم۔ تو آج ہم شاپیفائی کا کورس سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ۔ تو شاپیفائی بیسیکلی ہے کیا نا، تو شاپیفائی ایک سی ایم ایس ہے، ای کامرس اس میں زیادہ تر یوز ہوتا ہے نا، ای کامرس کے لیے یوز ہوتا ہے۔ سوری، وہ آج میرا گلا تھوڑا خراب ہے تو اس وجہ سے۔ تو شاپیفائی بیسیکلی ایک پیڈ ای کامرس پلیٹ فارم ہے۔ آپ یہاں webdesign.com سے اسٹور پہ جائیں تو وہاں پہ آپ شاپیفائی نظر آئے گا، وہاں پہ آپ کلک کریں تو آپ شاپیفائی جو اپنا اسٹور ہے اس میں آپ چلے جائیں گے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا سارا کچھ انٹروڈکشن، فیچرز وغیرہ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے جسٹ یہاں پہ اپنا ای میل ڈالنا ہے اور اسٹارٹ فری ٹرائل، یہ 14 دن تک فری ٹرائل دیتا ہے نا۔ تو اگر اس کے بعد آپ نے پرچیز کرنا ہے تو اس کے مختلف پرائسز ہے نا، 3 پیکیجز ہے اور $30 پر منتھ ہیں، اور اس کے علاوہ اوپر بھی ہے نا۔ تو اس میں پھر الگ الگ فیچرز ہوتے ہیں، وہ بھی آپ دے سکتے ہیں شاپیفائی کی ویب سائٹ پہ۔ تو جسٹ آپ نے سائن اپ کرنا ہے یہاں پہ فری ٹرائل کے لیے، صحیح ہے۔ تو آپ سائن اپ کر لیتے ہیں تو پھر آپ نے شاپیفائی ویب سائٹ کو، ڈیش بورڈ کو کس طرح ایکسیس کرنا ہے، وہ اپنے اس طرح ایکسیس کرنا ہے کہ سپوز ویب ڈیزائن ہے نا ورڈ پریس میں، تو ہم WP-ایڈمن کر لیتے ہیں، تو آپ نے جسٹ ایڈمن لگا لینا ہے، صحیح ہے۔ اس کو WP کا ہٹا دینا ہے۔ لیٹ سپوز webdesign.com جو ہے وہ شاپیفائی اسٹور ہے نا، یا کوئی بھی شاپیفائی اسٹور، اس کو ڈیش بورڈ کو ایکسیس کرنے کے لیے آپ نے اس طرح ایڈمن کو کرنا ہوگا۔ تو پھر آپ نے جو ہے ڈیش بورڈ میں چلے جائیں گے نا۔ تو میں ایک منٹ اپنا ایک شاپیفائی اسٹور اوپن کر لیتا ہوں۔ میں شاپیفائی کے ساتھ ایفیلیٹڈ بھی ہوں اور پارٹنر بھی ہوں نا، تو اس وجہ سے ایک منٹ، اسٹورز، تو یہاں پہ میں کوئی ایک سا کھول لیتا ہوں اور یہ والا کھول لیتا ہوں، اے پلس۔ تو آج ہم اس شاپیفائی کا فرسٹ کلاس ہیں، تو اس میں آپ کو جسٹ انٹروڈکشن اور ڈیمو وغیرہ کرا دیتا ہوں نا، کس طرح سارا کچھ کرنا ہے۔ تو ہم اس کو ہٹا دیتے ہیں، اس کو بھی ہٹا دیتے ہیں، اس کو بھی ہٹا دیتے ہیں۔ تو یہ ہمارا ڈیش بورڈ ہے نا، شاپیفائی کا ایسا ڈیش بورڈ ہوتا ہے، صحیح ہے۔ پھر وہ آپ کو کچھ چیزیں بتاتا ہے کہ پروڈکٹ ایڈ کرے، تھیم کسٹمائز کرے، ڈومین ایڈ کرے۔ جب آپ یہ 3 چیزیں کر لیتے ہیں تو یہاں پہ وہ آپ سیل وغیرہ کی جو ہے وہ آ جاتی ہے، سیل وغیرہ کی جو ڈیش بورڈ ہے وہ یہاں پہ آ جاتا ہے۔ تو ہوم میں جسٹ آپ کو آپ کرتے ہیں تو یہاں پہ کچھ وہ مطلب نوٹیفیکیشن دیتے ہیں یا اسٹیٹسٹک وغیرہ بتاتے ہیں، تو یہ اور کچھ ہیں، مطلب آپ کو سجیشن وغیرہ دیتے ہیں نا کہ اپنے ویب سائٹ میں کیا کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے، SEO کرنی ہے، کیا کرنا ہے۔ اگر آپ کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو شاپیفائی یونیورسٹی بھی ہے، تو ادھر سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی آپ کو ڈیش بورڈ ہے ہوم پیج پہ۔ پھر اس کے بعد آرڈرز ہیں، یہاں پہ آپ کو آرڈرز آتے ہیں۔ پھر آپ ابنڈنٹ کارٹس بھی یہاں سے چیک کر سکتے ہیں، ڈرافٹ آرڈر بھی آپ یہاں سے کریٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ سارا میں انشاءاللہ آرڈر مینجمنٹ کی کلاس میں بتاؤں گا کہ آرڈر مینج ہم کس طرح کریں گے۔ پھر اس کے علاوہ پروڈکٹس ہیں، پروڈکٹس میں پھر مختلف چیزیں ہوتی ہیں نا، امپورٹ بھی کر سکتے ہیں، ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں، CSV فائل وغیرہ، تو مینولی بھی ایڈ کر سکتے ہیں، تو تو وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو سکھاؤں گا پروڈکٹ مینجمنٹ کی کلاس میں، اور دوسرا یا تیسرا کلاس ہے۔ تو آج جسٹ ہم ڈیمو انٹروڈکشن کر لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم نے جو ہے پروڈکٹس ایڈ کرنے، آپ مینولی ایڈ کرتے ہیں نا، تو اس پہ ٹائم بہت زیادہ لگتا ہے۔ تو میں آپ کو شیٹس میں پروڈکٹ کس طرح ایڈ کرتے ہیں، مطلب 1000 پروڈکٹس ہو گئے، آپ شیٹ میں پھر انٹر کرتے ہیں ڈیٹا، اور پھر آپ اس کو امپورٹ کر لیتے ہیں۔ پھر آپ کو اس کی میپنگ وغیرہ کرنی ہے، وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو سکھاؤں گا کس طرح سارا۔ سپوز آپ نے 1000 پروڈکٹس آپ کے سپلائر نے دے دیے نا US میں یا کہیں پہ، تو آپ اس کو 1000 پروڈکٹ کو کس طرح ایڈ کریں گے نا، تو وہ آپ شیٹ سے ڈائریکٹ ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو یہ شیٹ تیار کرنے کا میں آپ کو بتا دوں گا کس طرح تیار کرتے ہیں، کون سا فارمیٹ یوز کرتے ہیں، کون سی پھر میپنگ وغیرہ کرنی پڑتی ہے۔
تو وہ انشاءاللہ میں آپ کو سارا کچھ سکھا دوں گا. پروڈکٹ مینجمنٹ بہت ہی مطلب مسٹ اس میں پرائسنگ وغیرہ پھر آپ نے کرنی ہوتی ہے پروڈکٹس کی, تو وہ بھی آپ شیٹ کے ذریعے سے آسانی سے کر سکتے ہیں نا, کیونکہ ابھی تو ایک پروڈکٹ ہے آپ جسٹ کر سکتے ہیں, یہاں پہ ایڈٹ کریں گے تو پرائس وغیرہ ایڈٹ کر سکتے ہیں, پکچر وغیرہ. لیکن آپ کے پاس اگر 1000 پروڈکٹس ہیں یا 10,000 پروڈکٹس ہیں, صحیح ہے, تو اس کو آپ کس طرح مینیج کریں گے؟ تو اس کو طریقہ یہ ہے کہ آپ شیٹ کے ذریعے سے مینیج, مطلب اس سے آپ جلدی سے مینیج کر سکتے ہیں. پرائس وغیرہ آپ نے چینج کرنی ہے, آپ نے شیٹ کو ایکسپورٹ کر لینا ہے, پھر وہاں پہ آپ نے شیٹ میں چینجز وغیرہ کرنی ہے, پھر آپ دوبارہ سے امپورٹ کر لینا ہے. تو وہ انشاءاللہ میں آپ کو ڈیٹیل سے اس کلاس میں بتاؤں گا کس طرح آپ نے پروڈکٹس کو مینیج کرنا ہے, اس کی پرائسنگ کو مینیج کرنا ہے, اس کے ٹائٹل وغیرہ کو سیم مطلب ٹائٹل وغیرہ کو مطلب صحیح رکھنا ہے, اس میں کوئی سمبل وغیرہ نہیں رکھنی. اس کے علاوہ ڈسکرپشن کیٹیگری وائز سارا کچھ کرنا ہے, برانڈ کون سا ہے وہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں شیٹ میں. تو میں آپ کو انشاءاللہ سارا کچھ شیٹ میں بتاؤں گا, ادھر مینولی بھی بتاؤں گا, شیٹ میں بھی بتاؤں گا کس طرح آپ نے کرنا ہے. تو یہ ہو گیا. باقی اس کے بعد انوینٹری ہو گئی. انوینٹری اگر آپ انوینٹری ماڈل پہ کام کر رہے ہیں نا, لیٹ سپوز آپ کی کوئی دکان ہے, صحیح ہے, شاپیفائی میں زیادہ تر لوگ ڈراپ شپنگ وغیرہ کرتے ہیں نا, لیکن یہ ای کامرس ہے نا, تو آپ اس میں شاپیفائی جو ریٹیل سسٹم ہے, آپ کے پاس انوینٹری ہوتی ہے نا دکان میں یا کئی ویئر ہاؤس پہ, تو آپ اس کو بھی مینیج کر سکتے ہیں, مطلب اس ماڈل کو بھی شاپیفائی میں کر سکتے ہیں, یا ڈراپ شپنگ کو بھی آپ اس میں کر سکتے ہیں. میں انشاءاللہ دونوں کو کور کروں گا, ڈراپ شپنگ کو بھی کور کروں گا, اور جو ہے اس کو بھی کور کروں گا, ریٹیل جو ہے آپ کے پاس جو انوینٹری وغیرہ ہوتی ہے نا, تو وہ بھی انشاءاللہ میں مینیج کروں گا میں. تو ایک منٹ یہ میسیج میں, اچھا اچھا تو انوینٹری ہو گیا. انوینٹری میں پھر آپ مینیج کر سکتے ہیں نا کون سے پروڈکٹس آپ کے پاس انوینٹری اس کی لو ہو گئی ہے, کون سے آپ کے پاس آؤٹ آف اسٹاک ہو گئی ہے, تو وہ سارا کچھ آپ یہاں سے مینیج کریں گے. انوینٹری سے مینیج کر سکتے ہیں, یا وہاں سے بھی آپ مینیج کر سکتے ہیں, لیکن یہاں پہ آپ کو آسانی ہوگی, یا شیٹ میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح آپ نے مینیج کرنا ہے, وہ بھی انشاءاللہ. یہ سارے کام سارے شیٹس میں خود کرتا ہوں نا, تو شیٹ میں آسانی سے ہو جاتی ہے اور جلدی سے بھی ہو جاتی ہے, تو وہ انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا ڈیٹیل میں. پھر ٹرانسفرز ہیں. ٹرانسفر مطلب آپ کا ایک ویئر ہاؤس ہے کہیں پہ پڑا ہے نا, لیٹ سپوز ایک سٹی میں پڑا ہے, اسلام آباد میں پڑا ہے, تو آپ اس کو ویئر ہاؤس کو چینج کرنا چاہتے ہیں دوسرے سٹی میں, تو پھر آپ نے وہ پروڈکٹس وغیرہ ویئر ہاؤس, یہ وہ ٹرانسفر کی بات ہو رہی ہے, ایک منٹ, صحیح ہے. تو یہ آپ مختلف آپ لیٹ سپوز سپلائر ہیں آپ کے یا ڈسٹریبیوٹر ہیں, آپ اس کو ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, تو وہ سارا کچھ آپ اس میں کریں گے. اتنا یوز نہیں ہوتا, یہ بڑے بڑے اسٹور جو ہوتے ہیں جس کے ڈسٹریبیوٹر ہوتے ہیں یا ڈفرینٹ سٹیز میں اسٹور ہوتے ہیں, وہاں پہ آپ کر سکتے ہیں. مطلب پروڈکٹس آپ وہاں پہ آپ مینیج کریں گے نا, مطلب مختلف ویئر ہاؤس میں آپ کس طرح مینیج کرتے ہیں, تو وہ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں. کلیکشن بیسیکلی کیٹیگریز کو کہتے ہیں نا, تو آپ یہاں سے کیٹیگریز کریٹ کر سکتے ہیں, یا پروڈکٹ سے بھی ڈائریکٹ ایڈ کر سکتے ہیں. پھر اس کی ڈسکرپشن وغیرہ امیج وغیرہ بھی چینج کر سکتے ہیں, یہاں سے بھی آپ پروڈکٹ کو ایڈ کر سکتے ہیں کلیکشنز میں. وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو کورس میں سارا کچھ سکھاؤں گا. پھر اس کے بعد گفٹ کارڈز ہیں. گفٹ کارڈ اتنا تو یوز نہیں ہوتا پاکستان میں, یو ایس میں ہوتا ہے. آپ گفٹ کارڈ بھی یوز کر سکتے ہیں نا, اس کو بھی سیل کر سکتے ہیں, یا آپ کسی پروڈکٹ کے ساتھ آفر کر سکتے ہیں, لیکن یہ زیادہ تر یوز نہیں ہوتا نا گفٹ کارڈ. امیزون میں زیادہ یوز ہوتا ہے, یہاں پہ نہیں ہوتا ہے اتنا, صحیح ہے. تو یہ پروڈکٹ مینجمنٹ ہو گیا. پروڈکٹ مینجمنٹ میں آپ نے کس طرح پروڈکٹس کو مینیج کرنا ہے, کس طرح اس کو مینٹین رکھنا ہے, پرائس کو اپڈیٹ رکھنا ہے, پکچر وغیرہ کو اگر چینج کرنی ہو تو وہ سارا کچھ کس طرح کرنا ہے, کیٹیگریز کو صحیح سے الائن کرنی ہے, تو وہ انشاءاللہ اس پروڈکٹ مینجمنٹ کی کلاس میں آپ کو بتاؤں گا پروڈکٹ مینجمنٹ میں کس طرح آپ نے کرنی ہے. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے نا, کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے 10,000 پروڈکٹس ہوتی ہیں, تو آپ اس کو کس طرح, آپ اکیلے بندے ہوتے ہیں تو کس طرح مینیج کر سکتے ہیں. تو وہ شیٹ کے ذریعے میں آپ کو بتاؤں گا, بہت ہی آسان ہے, تو انشاءاللہ وہ آپ کو بہت سمجھ آئے گی. یہ بہت ہی مطلب امپورٹنٹ ہے ای کامرس اسٹور میں. آپ چاہیں ڈراپ شپنگ کر رہے ہو یا اپنا بزنس ریٹیل بزنس کر رہے ہیں,
جو بھی ہے لیکن پروڈکٹ مینجمنٹ بہت ہی مسٹ ہے، کیونکہ اپنے پرائس وغیرہ کو اپڈیٹ رکھنی ہوتی ہے، کبھی کبھی پرائس اپڈیٹ ہوتی ہے تو آپ نے بھی ڈائریکٹ اپڈیٹ کرنی ہوتی ہے۔ تو یہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد کسٹمر مینجمنٹ کو کس طرح کریں گے؟ کسٹمر آپ مینولی بھی ایڈ کر سکتے ہیں، ای میل سبسکرائبر یا ابنڈنٹ کارٹ سے بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں۔ آپ کے اسٹور پہ کوئی ابنڈنٹ کارٹ وغیرہ آ گیا، ریٹرننگ وغیرہ، کسٹمر، نیو کسٹمر، یہ سارا کچھ نا فرام پاکستان، یہ مختلف کیٹیگریز سے وہ ڈیوائڈ ہیں، تو آپ اس کو لیٹ سپوز کوئی ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ دوسری ویب سائٹ میں یا میل چیمپ یا فیس بک کے لیے آپ ایڈورٹائزمنٹ کرنا چاہتے ہیں، گوگل کے لیے نا، تو آپ یہاں سے اس کے ای میلز وغیرہ یا کسٹمر کو ایکسپورٹ کر لیں گے، وہ آپ کو شیٹ میں آ جائے گی، سی سی شیٹ آ جائے گی، اس میں کسٹمر کا ڈیٹا وغیرہ، نام ہو گیا، فون نمبر ہو گیا، ای میل ہو گیا۔ پھر آپ اس کو ایڈورٹائزمنٹ اس پہ صرف اسی کسٹمر پہ چلا سکتے ہیں، یا اسی فیس بک پہ چلا سکتے ہیں، گوگل پہ چلا سکتے ہیں، مطلب اس کسٹمر پر ایڈورٹائزمنٹ آپ چاہتے ہیں کہ میں ہمیشہ اسی کسٹمر پہ ایڈورٹائزمنٹ چلاؤں تو وہ آپ چلا سکتے ہیں اس طرح۔ تو کسٹمر اس میں ہیلپ فل ہوتے ہیں، اور باقی ای میل مارکیٹنگ میں بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ تو یہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح۔ انالیٹکس ہو گیا، انالیٹکس آپ کے اسٹور کو بیسیکلی کرتا ہے نا، انالائز کرتا ہے۔ انالیٹکس آپ کو بتاتا ہے کہ آپ اسٹور کی کیا سچویشن ہے، کیا کنڈیشن ہے، اور کیا اس کو امپرومنٹ کرنی چاہیے، کون سی چیز جو ہے مطلب ڈاؤن ہو رہی، کون سی اپ ہو رہی ہے، تو آپ یہاں سارا کچھ مینیج کر سکتے ہیں۔ سیشنز کتنے، ٹریفک سورسز وغیرہ کہاں سے آ رہے ہیں، ایڈورٹائزمنٹ سے آ رہے ہیں یا ایس ای او سے آ رہے ہیں، تو ٹاپ پروڈکٹس آپ بتاتا ہے، مطلب یہ سارا کچھ آپ کر سکتے ہیں نا۔ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کون کتنے آرڈر آئے، کون سے کسٹمر، ریٹرننگ کسٹمر ریٹ کتنا ہے، تو سیل کتنی ہے، یہ سارا کچھ آپ اس میں دیکھیں گے۔ رپورٹس اور لائیو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ میں انشاءاللہ پھر آپ کو بتاؤں گا کلاسز میں، یا جسٹ میں ڈیمو کرا دیتا ہوں، یا اوور ویو انٹروڈکشن ہے نا۔ تو مارکیٹنگ میں پھر آپ کو کمپینز وغیرہ کریٹ کر سکتے ہیں، لیکن میں آپ یہاں سے بھی کریٹ کر سکتے ہیں، فیس بک، گوگل ایڈس نا، لیکن میں آپ کو یہ انشاءاللہ ڈیٹیل میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کورس میں بتاؤں گا کس طرح آپ نے فیس بک ایڈورٹائزمنٹ کرنی ہے، کس طرح اپنے فیس بک ایڈس کو مینیج کرنا ہے، رن کرنا ہے، ایڈ سیٹ وغیرہ کو کس طرح کریٹ کرنا ہے، ٹارگیٹ وغیرہ آڈینس کو کس طرح ٹارگیٹ کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ میں فیس بک میں بتاؤں گا، اور اس طرح ڈیجیٹل گوگلز میں گوگل ایڈس بھی انشاءاللہ میں دکھاؤں گا کس طرح اپنے گوگل ایڈس کو چلانا ہے، کون سے کمپین کریٹ کرنا ہے، کون سے کی ورڈز یوز کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ بھی سارا کچھ انشاءاللہ میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کورس میں بتاؤں گا۔ تو اس میں یہاں پہ بھی آپ کر سکتے ہیں نا، کیمپینز وغیرہ کریٹ کر سکتے ہیں۔ آپ جسٹ فیس بک کو اترائز کریں یہاں پہ، یا گوگلز کو اترائز کریں، وہ یہاں سے پھر آپ کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ اتنا ڈیٹیل نہیں ہوتا نا، تو میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کس طرح آپ نے کرنا ہے۔ پھر ڈسکاؤنٹس ہو گیا، یہاں پہ آپ کوپنز یا ڈسکاؤنٹ وغیرہ کریٹ کر سکتے ہیں، کون سے پروڈکٹس پہ آپ کر سکتے ہیں، مطلب ایک پروڈکٹ پہ آپ کر سکتے ہیں، یا جو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا آپ کے ریکوائرمنٹس یا کلائنٹس کے ریکوائرمنٹس پہ، آپ کون سے پروڈکٹس پہ، سپوز اچھی سیل نہیں ہو رہی ہے اس کی، آپ چاہتے ہیں مارکیٹنگ وغیرہ کر رہے ہیں، تو اس میں ڈسکاؤنٹ کوڈ کریٹ کرتے ہیں نا، 10% ڈسکاؤنٹ، 20% ڈسکاؤنٹ، تو آپ اس پہ وہ کر سکتے ہیں، ڈسکاؤنٹس وغیرہ کوڈ کریٹ کر سکتے ہیں، پھر آپ کسٹمر کو دیں گے، وہ اپلائی کرے گا، تو پھر وہ اس کو ڈسکاؤنٹ مل جائے گا۔ تو اس کی بھی اپنی سیٹنگز وغیرہ ہوتی ہے، یہ بھی میں آپ کو سکھا دوں گا کس طرح آپ نے اس کی سیٹنگ کرنی ہے، کیونکہ آپ نے اب 10% کسٹمر کو ایک دیا نا کوپن، یا ایک کسی کسٹمر آ گیا اس کو آپ 50% دے رہے ہیں کوپن کوڈ، تو آپ صرف چاہتے ہیں کہ بس یہ ایک دفعہ یوز ہو، تو آپ اس کو بھی کریٹ کر سکتے ہیں کہ یہ کوپن جو ہے بس ایک دفعہ یوز ہو، اس کے علاوہ بار بار یوز نہ ہو، کیونکہ پھر آپ کو نقصان پڑتا ہے کہ آپ ہر دفعہ 50% آف کرتے ہیں اس کو، تو آپ کو تو نقصان ہوگا۔ لیکن فرسٹ ٹائم آپ چاہتے ہیں فرسٹ ٹائم کسٹمر کو میں 50% ڈسکاؤنٹ دوں، صحیح ہے، تو وہ خوش ہو جائے گا۔ یہ مطلب یہ پھر ٹیکٹس ہیں نا، مختلف ٹیکٹس ہیں، تو اس کو کریٹ کس طرح کرنا ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کو سکھاؤں گا کس طرح سارا کچھ کرنا ہے۔ ایپس میں پھر مختلف آپ ایپس ایڈ کر سکتے ہیں، ڈراپ شپنگ کے کون سا ایڈ ہے، مختلف ایڈز ہیں، وہ انشاءاللہ وہ سارا کچھ نا ایپس ہیں، میں آپ کو سارا کچھ سکھاؤں گا۔ مارکیٹنگ ایپس اور پرائسنگ کے ایپس آپ کر سکتے ہیں، یا شپنگ کے ایپس کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں گا کون کون سے ریویوز کے ایپس، ابھی جس طرح یہ ریویوز کے ایپس ایڈ کر سکتے ہیں، میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کس طرح اپنے ایپس کو ایڈ کرنا ہے، کون کون سے ایپ ضروری ہوتی ہے اور مسٹ ہے مطلب۔
وہ میں سارا کچھ انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا ایپس میں. اس کے علاوہ پھر تھیمز ہو گئے. تھیمز آپ پیڈ بھی یوز کر سکتے ہیں, کسٹم بھی یوز کر سکتے ہیں. اگر آپ اس میں ٹیمپلیٹس وغیرہ کریٹ کرنا چاہتے ہیں ایڈوانس ہیں تو میں آپ کو وہ بھی دکھا دوں گا انشاءاللہ. یہ لاسٹ کلاس میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا ایڈوانس جو لیکچرز ہوں گے, کلاس ہوگی ایڈوانس, تو اس میں سارا کچھ کوڈنگ کے بارے میں بتاؤں گا کس طرح یہ بیسیکلی روبی میں بنا ہے. روبی لینگویج اس میں یوز ہوئی ہے, پی ایچ پی کے ساتھ ایچ ٹی ایم ایل وغیرہ بھی یوز ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ جاوا اسکرپٹ تو یہ انشاءاللہ میں آپ کو سکھاؤں گا کس طرح اپنے کریٹ, مطلب میں آپ کو ایک الگ سے ٹیمپلیٹ تیار کر کے دوں گا شاپیفائی میں, تو آپ ٹیمپلیٹس وغیرہ بھی تیار کر سکتے ہیں. پھر بلاگ پوسٹ ہیں, یہاں پہ پیجز مینیو ہے, ڈومین آپ نے اگر رجسٹر کرنی ہے, پریفرنسز ہیں, یہاں پہ آپ نے گوگل ایڈس یا انالیٹکس کو ایڈ کر سکتے ہیں, فیس بک پکسل کو آپ ایڈ کر سکتے ہیں. وہ سارا کچھ میں سکھاؤں گا انشاءاللہ. اور اس کے بعد سیٹنگز ہے, سیٹنگ میں پھر جنرل ہے, لوکیشن ہے, یہ میں سارا کچھ انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا جب میں ہم کلاسز باقاعدہ شروع کریں گے. آج میں فرسٹ کلاس تھی تو جسٹ انٹروڈکشن دینا تھا کہ شاپیفائی کیا ہے بیسیکلی, جیسے آپ کیا کر سکتے ہیں. شاپیفائی بیسیکلی سی ایم ایس ہے, انہیں ای کامرس کے لیے زیادہ تر یوز ہوتا ہے, اور یہ جو ہے پیڈ ہوتی ہے, مطلب فری نہیں ہے نا ورڈ پریس کی طرح. اور اس کی ہوسٹنگ مطلب یہ ہوسٹڈ ہوتا ہے نا, اس کی اپنی ہوسٹنگ ہوتی ہے. آپ نے جسٹ ڈومین لینا ہے اور اس کو پھر انٹیگریٹ کرنا ہے. اگر آپ ڈومین نہیں بھی لیتے تو یہ آپ کو ایک سب ڈومین دے دیتا ہے, جس طرح یہاں پہ مجھے سب ڈومین دیا ہے نا a+-snippet myshopify.com. تو اس طرح آپ کو کوئی دے دے گا, مطلب ویگ ڈیزائن ڈاٹ مائی شاپیفائی ڈاٹ کام, مطلب اس طرح آپ کو سب ڈومین دے دیتا ہے. تو آپ اگر فرنٹ اینڈ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ کلک کر سکتے ہیں. تو آپ کو یہ فرنٹ پیج آپ کو نظر آئے گا, جو یوزر کو بیسیکلی یا وزیٹر کو نظر آتی ہے نا, تو وہ اس طرح نظر آئے گا جس طرح یہ a+snippet.myshopify.com. تو یہاں پہ آپ کو اسٹور نظر آئے گا, اسٹور کی ڈیزائن وغیرہ کس طرح ڈیزائن ہوا ہے, تو وہ سارا کچھ یہاں پہ آئے گا نظر. یہ تو انشاءاللہ یہ ڈیزائننگ وغیرہ بھی میں آپ کو سکھاؤں گا, کس طرح پیجز وغیرہ کریٹ کرنے ہیں, یہ سارا کچھ انشاءاللہ کلاسز باقاعدہ سے کریں گے. آج جسٹ فرسٹ کلاس تھی تو انٹروڈکشن میں نے سمجھا کہ انٹروڈکشن دے دوں, تو یہ ہو گیا. صحیح ہے. تو انشاءاللہ کلاس نمبر 2 میں ہم پروڈکٹ مینجمنٹ کریں گے, ڈیٹیل سے کریں گے انشاءاللہ. تو شاپیفائی اتنا مطلب مشکل نہیں ہے اور آسان ہے. اس کے آرڈرز بھی زیادہ آتے ہیں, فائیور اور اپ ورک پہ زیادہ آرڈرز آتے ہیں. تو بس آپ نے پروڈکٹ مینجمنٹ اور آرڈر مینجمنٹ کو سیکھنا ہے صحیح سے, کیونکہ یہ دو بہت اچھی مطلب بیسٹ مطلب مین چیزیں ہیں اس میں. تو آپ نے آرڈر مینجمنٹ اور پروڈکٹ مینجمنٹ کو کرنا ہے, صحیح سے سیکھنا ہے. تو یہ میں انشاءاللہ آپ کو سکھا دوں گا, کوئی ایشو نہیں. کلاس نمبر 2 میں ہم پروڈکٹ مینجمنٹ کریں گے نیکسٹ کلاس میں. تو اگر کوئی ایشو یا آپ کو کوئی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی, کسی چیز کی پوچھنا چاہتے ہیں, تو آپ ویک اکیڈمی کے آفیشیل واٹس ایپ نمبر پہ 031719000209 پہ کانٹیکٹ کریں اور اپنا ایشو ہمارے ساتھ ڈسکس کریں, یا سجیشن ہو, کوئی بھی آپ کی سجیشن ہو کورس کے مطابق, یا جو بھی آپ کی سجیشن ہو, تو آپ ہمیں واٹس ایپ پہ کر سکتے ہیں. تو صحیح ہے. اللہ حافظ.